الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرے مستقل ناظرین اور میرے جاننے والوں کو معلوم ہے کہ میں ایک کالج کا ایک تعلیمی ادارے کا استاد ہوں اور میرے اکثر تحقیقات ان سوالات کے جوابات ہوتے ہیں جو میرے موجودہ یا سابقہ اسٹوڈنٹس نے کی ہو، اور میں اکثر ان کا نام بھی لیتا ہوں یا اپنے دوستوں اور جاننے والوں کا جنہوں نے سوال کیا ہے ان کا نام بھی لیتا ہوں، اس کا تذکرہ بھی کرتا ہوں۔ لیکن آج کا جو سوال ہے وہ بھی ایک سابقہ طالب علم کا ہے، لیکن انہوں نے نام نہ لینے کی درخواست کی تھی، لہٰذا نام سے صرف نظر کر کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کی نشست کا موضوع ایک آن لائن ارننگ اپلیکیشن ہے جسے پاکٹ آپشن یا پاکٹ بروکر ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہوا تھا کہ کیا پاکٹ آپشن سے کمائی حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ تو آج اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پاکٹ آپشن عام دیگر اپلیکیشن کی طرح ایک اپلیکیشن ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جس میں سب سے پہلے اس کا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس پر اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس میں کم از کم $3 ڈپازٹ کرنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد $1 سے ٹریڈ شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک چارٹ اوپر نیچے جاتا ہے جس پر لوگ ٹریڈ لگاتے ہیں، اس کے بارے میں ایک اندازہ لگاتے ہیں مختلف کرنسیوں کے ذریعے، ڈالر، بٹ کوائن وغیرہ، اس پر ٹریڈ لگاتے ہیں اور ایک اندازہ لگاتا ہے اور پیشگوئی کرتا ہے۔ اگر پیشگوئی درست ثابت ہوئی، اندازہ درست ثابت ہوا تو اصل رقم کے ساتھ اضافی رقم بھی ملے گا، اور اگر اندازہ غلط نکلا تو جتنا بھی سرمایہ لگایا ہے، جتنا ٹریڈ لگایا ہے، وہ تمام کے تمام رقم ضائع ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ $100 لگاتے ہیں، اگر آپ کا اندازہ صحیح لگا، گراف آپ کے اندازے کے مطابق چلا، وہ چارٹ اندازے کے مطابق چلا، تو آپ کو 92% منافع ملے گا۔ آپ نے $100 لگائے تھے تو آپ کو $192 ملیں گے۔ اور اگر آپ کا اندازہ غلط نکلا، چارٹ آپ کے اندازے کے برعکس چلا گیا، تو آپ نے جو $100 لگائے ہیں وہ $100 بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو ایسا کاروبار کرنا یا ایسا ٹریڈ کرنا، یا آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، جو نفع اور نقصان کے درمیان ہو، یعنی یا تو آپ کو اضافی رقم بھی ملے گا یا آپ اپنے اصل سرمایہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس طرح کا ٹریڈ کرنا، اس طرح کاروبار کرنا اسلامی اصولوں کے مطابق جوا، سٹا اور قمار ہے۔ تو جوے اور قمار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر اس کے بارے میں مذمت بیان کی ہے اور اس کی حرمت بیان کی ہے۔ قرآن کے روح سے جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا یا قمار کھیلنا حرام ہے۔ اسی طرح قمار اور جوے کی مذمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف احادیث بیان ہوئے، لہٰذا جوا، قمار یا اس طرح کے جو دیگر کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت بیان کی ہو، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس میں ہماری دنیا کا بھی نقصان ہے اور اس میں ہمارے آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔